بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ دیر سے آپ کے سامنے آنے کی وجہ فقہ ٹی وی کی کچھ تکنیکی مشکلات ہیں، جو ہی وہ ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ ہم جلد آپ کے سامنے اپنی ویڈیوز لا سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ ٹی وی ائمہ اہل بیت کے تعارف پر مشتمل مختصر ویڈیوز کی ایک سیریز لا رہا ہے تاکہ تمام ائمہ کا تعارف ہو سکے۔ اس سلسلے میں 10 ائمہ کا تقریباً اس سے پہلے تعارف لایا جا چکا ہے، اور اب آگے بھی انشاءاللہ جو بقایا 2-3 ائمہ ہیں ان کا تعارف لایا جائے گا۔ اگلی جو ویڈیو آئے گی انشاءاللہ امام علی النقی پر آئے گی، جن کا لقب جواد بھی ہے۔ آپ کے ذوق کی تبدیلی کے لیے اس دفعہ فقہ پر ہم ایک ویڈیو لا رہے ہیں، چونکہ فقہ ٹی وی نے شروع میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ فقہ ہے کیا، اور فقہ کے طریقہ کار کیا ہے مسائل کے نکالنے کا، اور پھر یہ کہ ائمہ فقہ کون کون سے ہیں اور فقہ کی کتابیں کون کون سی ہیں۔ یہ ایک علمی موضوع ہے، لیکن بہرحال اس پر ہم آج پہلی ویڈیو لا رہے ہیں، دوسری ویڈیو لا رہے ہیں جو پہلی ویڈیو کے بعد۔ فقہ کا لغوی معنی ہے شک اور فتح، یعنی کھولنا اور چیرنا۔ گویا کہ فقہ حقیقت میں تحقیق کرنے اور مشکل مسائل کی گرہ کھولنے کا نام ہے۔ فقہ کی 2 تعریفیں کی جاتی ہیں، ایک ہے متقدمین علماء یعنی تابعین اور تبع تابعین کے نزدیک، ان کے نزدیک اس کی تعریف ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، کہ نفس کا ان چیزوں کو پہچاننا جو اس کے فائدے میں ہیں یا اس کے نقصان میں ہیں۔ اس تعریف میں عقائد و تصوف دونوں شامل ہیں۔ دوسری تعریف عقائد و تصوف کو نکلنے کے بعد جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ علم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المستنبطۃ من ادلۃ التفصیلیہ، کہ علم ان شرعی فرعی احکامات کا نام ہے جن کو ادلہ تفصیلیہ سے استنباط کیا جاتا ہے، اور ادلہ تفصیلیہ کیا ہیں یہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ قرآن کریم کا تقاضا یہ ہے کہ امت کے ہر علاقے میں، ہر طبقے میں فقہا ہونے چاہیے، اور ان کا فوائد بھی قرآن کریم نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کیوں نہیں نکلتا ایک طبقہ ہر ایک گروہ میں سے، تم میں سے ہر گروہ میں سے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور جب اپنے واپس آئیں تو اپنے لوگوں کو ڈرائیں، اور اس لیے ڈرائیں تاکہ وہ پرہیزگار ہو سکیں۔ اور حدیث پاک میں ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے دین کی فقہ یعنی دین میں فقہ یعنی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ شیطان کے کمر توڑنے والی سب سے سخت چیز یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں، کسی قوم میں، کسی خاندان میں، کسی برادری میں ایک عالم دین پیدا ہو جائے، یعنی جو فقہ اور دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ فقہ کی بنیاد کہ فقہ دین اسلامی دنیا میں ایک بنیادی چیز ہے، اس کا ثبوت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاذ بن جبل کے جواب میں جو آپ نے دعا فرمائی تھی یا جو شکر ادا کیا تھا اس سے ملتا ہے۔ نبی پاک نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے پوچھا کہ معاذ تمہارے سامنے مسائل آئیں گے، کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں قرآن سے اس کا حل کروں گا، فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے فرمایا حدیث سے کروں گا، فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو فرمایا پھر اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے کوشش کر کے تو اس مسئلے کا حل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یحب و یرضی، کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اس چیز کی توفیق دی جس پہ وہ راضی ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے۔ چنانچہ اس طرح نبی کریم علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ فقہا کا ایک طبقہ بہرحال یا ایک فقیہ ہونا امت میں ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے فقہ کی جو ماخذ ہیں وہ قرآن کریم ہے، حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اجماع ہے، اور ایک ہے اجتہاد یا کوشش جو جہد سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ قرآن کریم نے لعلہم یتفکرون، لعلہم یا تعقلون وغیرہ وغیرہ کے الفاظ، افلا تعقلون افلا یتدبرون کے الفاظ سے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دینی امور میں عقل کا استعمال کیا کرو، اور دینی امور کا حل عقل کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دینی امور میں عقل کا استعمال کر کے مسائل کا حل نکالتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اگر ایک مجتہد
کوشش کر کے صحیح مسئلے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک مسئلہ نکالنے کا، دوسرا صحیح مسئلے تک پہنچنے کا۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے لیکن صحیح مسئلے تک نہیں پہنچ سکتا، صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، فرمایا اس کی کوشش بھی ضائع نہیں جاتی، اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور وہ ہے کوشش کرنے کا۔ چنانچہ مجتہد کے لیے کیا کیا اوصاف کا ہونا ضروری ہے، یہ بہت جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات مجتہد کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا شناور ہو، یعنی بڑا عالم ہو، اس کی پوری نظر قرآن و حدیث پر ہو۔ دوسرا یہ کہ پیش آمدہ مسائل کے ما لہ و ما علیہ سے پوری طرح واقف ہو، یعنی جانتا ہو کہ اس مسئلے کا پس منظر کیا ہے اور آگے اس کے نقصانات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اور یہ بھی کہ عربی پر اس کو پورا عبور ہو، اور یہ بھی کہ خود وہ اپنے کردار کے اعتبار سے متقی ہو کہ دین کے معاملے میں لوگ اس پر اعتماد کر سکیں، اور اس کے علاوہ صحابہ، تابعین اور اسلاف کی آراء اور اقوال کا اس کو پورا علم ہو۔ اجماع اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا یا اکٹھا ہونا۔ اصطلاح فقہاء میں امت کا کسی مسئلے پر اتفاق رائے یا اتحاد کر لینے کا نام اجماع ہے۔ اس کے دین میں حجت ہونے کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ فَقَدْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی ہے اور وہ مسلمانوں کی جماعت کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہے، ہم اس کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، کوئی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اس سے بھی اجماع کے حجت ہونے کی دلیل لی جاتی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اثر بیان کیا، آپ نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، جو مسلمانوں کے یہاں اچھا ہے اللہ کے یہاں وہی اچھا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہ اجماع امت دلیل تو ہے، لیکن اس کا دائرہ کیا ہے، کون کون سے لوگوں کا اجماع دلیل ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف اہل مدینہ کا اجماع دلیل ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور کے اجماع کو وہ دلیل نہیں مانتے۔ حنبلی اور اصحاب ظواہر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کو دلیل مانتے ہیں، جبکہ حنفی اجماع کی تحدید نہیں کرتے، بلکہ ان کے خیال میں کسی بھی زمانہ کے مجتہدین کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا یہ اجماع ہے۔ اور یہ کہ ان کے نزدیک اجماعات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسئلہ ہو اور اس پر ساری امت کے علماء رائے دیں، اگر کسی ایک طبقے نے اس مسئلے پر کوئی رائے دی اور دوسرے لوگ علماء اس پہ خاموش رہے تو یہ بھی اجماع کی ایک صورت ہے، اس کو ہم حنفی اجماع سقوطی کہتے ہیں۔ اس کی مثال 2 مثالیں حالیہ دور میں پیش ہوئیں اور وہ بہترین مثالیں ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے علماء کی رہنمائی میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں تک یہ اطلاع پہنچی کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان علماء نے اس پر بالکل خاموشی اختیار کی، تو حنفیوں کے نزدیک یہ اجماع سقوطی ہو گیا، اور یہ قطعی طور پر دلیل ہے کہ مرزائی بہر صورت کافر ہیں پوری امت مسلمہ کے نزدیک۔ اور دوسری اس کی مثال یہ ہے کہ رمی جمار، یعنی وہ کنکریاں جو مارتے ہیں جمرات کو، اس کا سنت جو ٹائم ہے وہ ہے غروب یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ ہر سال بڑی تعداد میں لوگ وقت کم ہونے کی وجہ سے ہجوم کر آتے تھے اور بے شمار لوگ پاؤں کے نیچے کچلے جاتے اور بے شمار موتیں ہو جاتی تھیں۔ اس لیے سعودی عرب کے علماء نے اس بات کی گنجائش پیدا کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وقت میں یہ جو وقت محدود وقت ہے اس کو توسیع دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ ابتدا تو ایسے ہی ہوگا کہ زوال سے ہی شروع ہوگی رمی، لیکن رات ساری جاری رہ سکے گی۔ چنانچہ اس پر پوری دنیا کے علماء نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہ اجماع سقوطی کی ایک مثال ہے، جو امت کے ایک طبقے کے نزدیک یہ واجب الاتباع ہے، اور اس کا اختلاف کرنا معصیت ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اجماع سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق اجماع ہوتا ہے۔ اگر وہ اجماع بدلنے والا نہ ہو تو یہ دین امت کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے یہ اجماع بھی بہرحال ایک دلیل ہے۔ ایک اور اصل جو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے رسوم و رواج،
کہ رسم و رواج اگر اچھی ہیں تو ان کے مطابق بھی دین میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کو قرآن کریم نے معروف کہا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلِلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وہ عورتیں کہ جو بچے پیدا کرتی ہیں ان کے والد پر ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا معروف یعنی رواج کے مطابق لازم ہے. اور لیکن اس معروف کو دلیل ہونے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دستور خلاف عقل نہ ہو اور اچھے لوگوں سے منقول ہو. دوسرا یہ کہ یہ عدل و انصاف پر مشتمل ہو. ان 2 چیزوں کے بعد اگر وہ دستور یعنی عام لوگوں میں رائج چیز ہے اس کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے. اس کے چوتھا جو اصل ہے وہ ہے قیاس. اور قیاس کا معنی ہے اندازہ کرنا یا مطابقت پیدا کرنا. جیسے کہ عرب کہتے ہیں قصن نال بالنال، اس نے ایک جوتے کو دوسرے کے ساتھ رکھ کر دونوں کا موازنہ کیا. اب قیاس کے بارے میں کیا یعنی علماء کا طریقہ کار کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.